ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. جی جاوید چودھری صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ دال میں کچھ کالا نہیں. دال میں تو ایک میرٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں. سمپل سی بات کہ جو ابھی مجھے تو بات کرنے دیں نا. کریں. جو ڈاکٹر اے کیو خان نے کہا بہت رسپانسبل آدمی ہمارے سائنٹسٹ جنہوں نے یہ تمام چیزیں ڈیولپ کی, اگر یہ خط لکھتے ہیں 20 مئی کو پرائم منسٹر کو کہ اگر آپ نے نہ کیا تو ہم سب ریزائن کریں گے, اس کا مطلب کہ سب کو شک تھا کہ شاید یہ چیز نہیں ہو رہی ہے. یہی چیز میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ کیوں کیبنٹ ڈیفنس کمیٹی کیبنٹ میں نواز شریف نے کہا کہ میں اس کے حامی نہیں ہوں. کیا چیز ہوئی تھی, کس نے ایڈوائز کیا جو یہ چیز چلتی رہی اور امریکنوں کے سامنے بھی اسی طرح یہ چلتی رہی, اور جو ڈاکٹر اے کیو خان تک یہ چیز پہنچی اور انجینئرز تک پہنچی اور سائنٹسٹ تک پہنچی کہ انہوں نے خط لکھا. اب خط لکھنا پرائم منسٹر کو بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے کیونکہ پریشانی شاید ان کو ہوگی کہ یہ چیز ڈاماڈول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہ پریشانی تو 28 مئی تک پوری قوم کو تھی کہ پتہ نہیں ہوتے یا نہیں ہوتے. یہ تو آپ دیکھیں 2-2:30 بجے تک جس وقت یہ ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کا تعلق ہے 28 مئی 1999 کو 1 سال کے بعد کنونشن سینٹر میں اس اہم موقع کی سالگرہ کے موقع پہ ایک تقریب ہوئی جو کہ سائنٹسٹ اور انجینئرز کے اعزاز میں ہوئی. آپ اس کنونشن سینٹر کے اندر ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کی تقریر جو ہے اس کا ریکارڈ نکلوا کے قوم کو سنا دیں. انہوں نے کیا کریڈٹ دیا نواز شریف صاحب کو؟ یہ ہے کہ ضرور دیا ہوگا. اب یہ ہے کہ اگر 20 کو خط لکھتے ہیں سیریس میٹر ہوتا ہے نا, کہ باقی سائنٹسٹ نے بھی ان کے ساتھ بات کی ہوگی کہ ہم ریزائن کریں گے, ان کے بہاف پہ نہیں کہہ سکتے ہم ریزائن کریں گے. اب پبلک اوپینین ان سے بلڈ اپ ہو رہی ہے, سب ہو رہی ہے, امریکن پریشر جو ہے وہ ہے ادھر, لیکن آخر تک بھی 28 صبح اور 27 رات کو اور صبح کو یہ شک تھا اور اطلاع آئی کہ انڈیا شگائی کے اوپر کرے میسائل اٹیک کرے جہازوں کے ساتھ. وارڈ آف ہو گیا, فالس اعلان تھا. میں گیا پرائم منسٹر ہاؤس صبح کیونکہ جانا نیشنل ڈیفینس کالج کو, وہاں ایک لیکچر, تو شہباز شریف صاحب آتے ہیں کہ کلنٹن صاحب کے پاس بات ہو رہی ہے اور اگر ہمیں اچھا پیکج دیں تو ہم یہ نیوکلیئر نہیں کریں گے. شہباز شریف نے اس پہ میں نے کہا کہ جی وہ تو ہم نے پلگ کر دیا, اس کو نکالنا بھی ناممکن ہو, ہیو ٹو وتھ اٹ. تو اس لیے وہ پیکج بھی دیکھ رہے تھے شاید, اور دیکھ رہے تھے کہ اگر پیکج ملا تو شاید ٹیسٹ نہ ہو. تو یہ جو ڈیوائسز لگا رہے تھے وہاں پہ چاغی میں ہم لوگ, یہ اس کا نہ میاں شہباز شریف کو پتا تھا نہ نواز شریف کو پتا, وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے ڈیوائسز لگا دی اور وہاں سے نہیں نکلتا تھا کیونکہ فیصلے ہو چکے تھے ہم کریں گے. لیکن جس طرح جنرل کرامت نے کہا کہ اگر آپ نے نہیں کرنا 3 دن پہلے ہمیں بتائیں کہ ہم ان کو نکال سکیں. اس لیے 28 کی صبح تک بھی شہباز شریف یہ سوچ رہے تھے کہ شاید پیکج اچھا ہو اور شاید ہم نہ. اس کا پیکج کا مسئلہ تھا, صرف پیکج کا مسئلہ, اور پیکج ہمیں کیونکہ چھوٹا دیا گیا اس لیے ہم نے. گورنر صاحب نے کہا کہ فیصلے ہو چکے تھے اور اب پوری دنیا پرائم منسٹر کے لپس کو ریڈ کر رہی تھی کہ پاکستان کی ریئل انٹینشنز کیا ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کامیابی کے ساتھ نواز شریف صاحب نے پاکستان کے وہ ایک کور فراہم کیا اور انگیج رکھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور سب کو, تاکہ ہماری تیاری بھی پوری ہو جائے اور ہم دنیا کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کو بھی ایکسپوز کر دیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں کہتی ہے کہ آپ دھماکے نہ کریں, وہ بھارت کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں, اور اگر ہمیں کہتی ہے کہ جی آپ نہ کریں, ہم آپ کی کنسرنز کو پورا کریں گے, تو نہ وہ ہماری سیکیورٹی کنسرنز نہ کشمیر کے اوپر کسی کنسرن کو میچ کرنے کے لیے تیار نہیں. لہذا جب ہم نے وہ دھماکے کیے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس بھی کوئی جواز نہیں تھا, کوئی مقدمہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں ضرورت سے زیادہ جو ایک انہوں نے آفیشیل سینکشنز کی کہ پاکستان کو وہ کاسٹ کر سکتے ایز سم کائنڈ آف آؤٹ لا. ایک انڈرسٹینڈنگ ہر حلقے کے اندر آ گئی تھی کہ پاکستان ناؤ ہیز نو آپشن بٹ ٹو گو. اور آئی تھنک یہ ان کی جو ایک کامیاب ڈپلومیسی تھی, ایک کامیاب اسٹیٹس کرافٹ تھا جسے میں کہوں گا. جیسے خود انہوں نے مانا کہ وہ ڈیوائسز کسی کے کہے بغیر تو نہیں لگ رہے تھے, کسی نے آتھورائزیشن. یہ بتائیے آپ نے ایک سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی ہے, آپ نے کوئی یہ دنیا میں ہو رہا ہے آل اوور دا ورلڈ. اب یہ ہے کہ جو میں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں جاوید صاحب, وہ یہ ہے کہ مجھے آج بھی وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون تھے جنہوں نے پرائم منسٹر کو کہا اور انہوں نے ڈیفینس کمیٹی میں کہا کہ آئی ایم ناٹ ان فیور. کون بڑی سیریس بات ہوتی ہے نا, نہیں پتا چل رہا کون تھے وہ, کیونکہ پہلے بڑے انتھوسیاسٹک تھے, ہر چیز چل چکی تھی. امریکنوں کے سامنے بھی جس طرح یہ لکھتے ہیں اسٹروپ ٹیلبرٹ, کوئی کمپلیمنٹری چیز نہیں لکھ رہا ہے کہ بالکل ڈیلی ڈیلی جس طرح کیا ہے پرائم منسٹر کو اس طرح نہیں لکھنا چاہیے.
اور پھر عبدالقدیر خان صاحب کا ڈاکٹرز کا یہ خط لکھنا بہت سیریس میٹر ہے. وہ بھی میرے خیال محسوس کر گئے تھے کہ شاید یہ نہ ہو، یا اگر انہوں نے خط لکھا تو اس چیز کا میاں نواز شریف نے جو ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کیا وہ دباؤ میں آ کے کیا، پوری قوم کے دباؤ میں، سائنسدانوں کے دباؤ میں، آپ لوگوں کے دباؤ میں، اپنے ساتھیوں کے دباؤ میں آ کے انہوں نے کیا، خود نہیں کرنا چاہتے. کون سی قوتیں تھیں جو ان کو یہ فیڈ کر رہی تھی وہ نہیں پتہ چل رہا، کیونکہ چند ایک کا کہتے ہیں کہ جی چند ایک 4-5 تھے لاہور کے اندر جو ایڈوائز کرتے تھے پرائم منسٹر کو، ان میں سے ایک نظامی صاحب بھی تھے. لیکن انہوں نے جب پریس والوں کو بلایا، ان کے ایڈیٹرز کو، ان کے مالکوں کو، تو ادھر ادھر سے پوچھا، ویوز لیے، کریں نہ کریں، کسی نے کہا کریں، کسی نے کہا نہ کریں. تو نظامی صاحب اٹھنے کہا، انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہم تو آئے تھے خوشخبری سننے کے لیے، تو یہاں تو ڈاماڈول ہے کام. تو اس وقت تک بھی میرا خیال ہے ان کا مائنڈ جو ان ساتھ تھا کہ کرنا ہے نہیں کرنا، کیسے کریں، کیونکہ رسپانسبلٹی پرائم منسٹر پہ آتی ہے. لیکن 20 کا بھی میرا خیال ہے جو عبدالقدیر خان کا خط تھا، ان مائی ویو وہ ڈیسائڈنگ. اچھا یہ چھوٹی سی ایک سوال آپ سے کہ جو اس کے بعد دھماکہ ہو گیا، پاکستان پہ سینکشنز لگ گئی، حالات بڑے خراب ہو گئے، اس کے بعد جو آپ کی حکومت اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ان کا کیا انہوں نے بہتر طریقے سے ملک کو چلا لیا یا ڈیزاسٹر تھا ٹوٹل؟ میرا خیال ہے جس طرح کہا گیا ہے احسن اقبال صاحب نے، سختیاں ضرور ہوئی ہیں، ڈالر کی کرنسی فریز ہو گئی تھی، سرتاج عزیز نے وہ اکانومی کو کنٹرول کر لیا، ٹھیک کیا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی. لیکن سال تک سینکشنز تھی، اور یہی ایسٹیمیٹ کیا تھا کیبنٹ میں بھی اور بعد میں بھی کہ انڈیا سے بھی سینکشنز اٹھ جائیں گے، پاکستان سے بھی اٹھ جائیں گے. انڈیا جو ہے اس کو بھی ریکگنائز کریں گے ایز اے نیوکلیر پاور، یا ان ریکگنائز نیوکلیر پاور، ہمیں بھی وہ سمپل نیوکلیر پاور. وہ اس کے بعد ٹھیک ہو گیا، حالات بہتر کر لیا ہم نے. صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ اس کے بعد امریکہ نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو ایکول راؤنڈز آف نیگوسیشنز آفر کیے ایز نیوکلیر کنٹریز. انڈیا اور پاکستان کی جو نیوکلیر حیثیت ہے اس کو برابر کے طور پہ امریکہ نے تسلیم کیا. اسی طرح جو ایک فرق تھا بڑا کوالٹیٹو، جس میں ہندوستان نے وہ وقت چنا تھا، انڈیا کے پاس کوئی غالباً اس وقت 19 ارب ڈالر یا اچھا خاصا 29 ارب ڈالر، بہرحال 29 بلین ڈالر کے قریب ریزرو جو ہیں وہ اچھا خاصا ان کے پاس کشن تھا. پاکستان کی اکانومی بڑی فریجائل تھی، ہم ریکور کر رہے تھے، تقریباً 1 ارب ڈالر کے قریب ہمارے ریزروز تھے. انڈیا کا یہ خیال تھا اور بہت سے حلقوں کا خیال تھا کہ ہم میلٹ ڈاؤن کر جائیں گے، اور پاکستان جب ڈیفالٹ کرے گا تو ہم پھر پاکستان کے بیل آؤٹ پیکج کو استعمال کریں گے ان سے سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے نا بات، یہ درست نہیں ہے کیونکہ جب بیٹھ کے پلان کیا کہ کہاں تک سینکشن جائیں گے، اندازہ یہ تھا سال تک ہوں گے، اور سال سے اگر زیادہ جاتی تو ہمیں پرابلم پڑ جاتی کافی. تو سال کی سینکشنز برداشت کر سکتے تھے. یہی ایسٹیمیٹ تھا کہ ہندوستان کے اوپر اتنی ہوں گی، ان کی اکانومی بہتر تھی، ان کے ریزرو بہتر تھے، ہمارے ریزروز اتنے نہیں تھے. ہمارے ریزرو جو تقریباً بہت ہی کم اور زیادہ لون لیے ہوئے سعودی عرب سے اور چائنا سے لیے ہوئے اور کویت سے لیے ہوئے تھے. تو اس کا جو تھا شیڈول وہ درست تھا، وہ درست ثابت ہوا کہ سال ہم سسٹین کر لیں گے، اور وہ سسٹین کیا. اگر 2 سال یا 3 سال ہوتے تو ہمیں دقت ہو سکتی، ڈیفالٹ کر جاتا. نہیں دقت ہوتی. گور ایوب صاحب میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کی بات جو ہے میں ایسے اقبال صاحب کے ساتھ، اور پھر ہو سکتا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.